کی زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور محب اہل بیت بننے کے لیے سینوں کو پیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، سینوں کو زخمی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چاقوؤں کا زنجیروں کا ماتم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، امام عشق و محبت کے چھوٹے بھائی اس طرح کی گندی سوچ رکھنے والوں سے کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی تھوڑا سا آپ لوگ بھی ذرا بولیں گے تو ذرا اچھا لگے گا ہے نا، ہاں تھوڑا بولتے رہیے جاگتے رہیے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں ہاں تو یہ چھوٹے بھائی کے اشعار تھے، چھوٹے بھائی تو چھوٹے بھائی سبحان اللہ، اور بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ۔ جب امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تو غلامی اہل بیت کا حق ادا کر دیا، میرے امام بولے پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یہ ہے صاحب امام احمد رضا کی بولی، ہاں جس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ اکبر۔ ان کا نام بھی ان کا لقب بھی اعلیٰ حضرت اور ان کا کلام بھی کلام الامام، سبحان اللہ۔ نسیم بھائی پوری زندگی آپ تو نعت خوانی کریں گے انشاءاللہ، یہ جو اشعار میں نے کہے ہیں یہ صلاۃ و سلام کے اشعار ہیں، کم سے کم انہیں آپ یاد کریں، اور قاری انوار بھائی آپ بھی اس کو یاد کریں، اور کم سے کم محرم شریف میں اس کو پڑھا کریں۔ ہاں توجہ چاہوں گا حضرات، کسے کہتے ہیں اہل بیت؟ توجہ چاہوں گا کون ہوتے ہیں اہل بیت؟ اگر اس کا لغوی مطلب آپ کو سمجھنا ہو تو اہل کا معنی والے ہوتے ہیں اور بیت کا معنی گھر ہوتا ہے۔ اہل بیت جیسے اہل بدلہ بدلہ والے، اہل بھنگا بھنگا والے، اہل بہرائچ بہرائچ والے، اہل بیت میرے نبی کے گھر والے۔ زور سے کہیں اہل بیت میرے نبی کے گھر والے۔ کون ہیں اہل بیت سے مراد؟ کون ہستیاں ہیں اہل بیت؟ کون نفوس قدسیاں ہیں اہل بیت میں؟ اگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ مفسرین کی جماعتوں کی طرف چلیں، کون ہیں اہل بیت؟ تو اس سلسلے میں انہیں بھائی صاحب کو اٹھائیے، بھائی صاحب کو اٹھائیے، بھائی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین،
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم آمنت بالله. اکو تھوڑا کم کر دو، اکو کم کر دو ہلکا سا، اور آواز صاف کر دیجئے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے. آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیے، آ جائیے سب لوگ. اے بھائی ہاں حج عمرہ سناتے ہیں، کربلا سنائیں، بولو اہل بیت سنائیں جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، ایک ہی ہو پائے گا. حج عمرہ سنائیں، حج فرض ہے، کربلا نہیں آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم آمنت بالله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج کی بابرکت محفل پاک جو زائرین حرمین شریفین کے انتخاب کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کے شرف سے مالا مال فرمائے. میں نے آج پہلی بار تقریر میں 2 خطبے پڑھے ہیں. پہلی بار خطبے میں آیت حج اور عمرہ کی تلاوت کی تھی، اس کے بعد میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے. تو ہمارے سرپرست جلسہ لائق صد احترام جوان سال عالم دین مفکر قوم ملت خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد خالد رضا صاحب قادری منظری ولی عہد خانقاہ علیہ قادریہ رجبیہ نانپارہ شریف، ان کے حکم پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جتنے وقت بھی حاضر ہوں اہل بیت کرام کی شان میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ تعالی حج اور عمرے کے تعلق سے بھی کچھ ضرور عرض کروں گا. اس وقت ہمارے منبر پر ہمارے علاقے کے تمام معزز علماء حفاظ قرہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت حافظ قاری ثنا خان مصطفیٰ قاری انوار اختر مسعودی صاحب، حضرت قاری محمد شریف صاحب، حضرت مولانا تاج محمد صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ قاری نسیم صاحب تلسی پوری، دیگر ارباب منبر تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. بولیے بھائی، آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں یا بس یہ قرآن اندازی دیکھنے آئے ہیں؟ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ ہاں انشاءاللہ تعالی. ہاں بھائی، جب آپ سنیں گے محبت سے تو ہمارا بھی دل کرے گا، اور جب آپ نئی توجہ کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا بیان کرنا.
خیر درود خوانی کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی غلاظت کو، ہر نقص کو، ہر کمی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جوانی گزر گئی، بڑھاپا گیا، بچپن گزر گیا، جوانی آ گئی، آیت کو پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے، مگر اس کی عالمی معنویت پر آپ نے ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اللہ نے صاف صاف قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اہل بیت اللہ نے تمہیں ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خاندان تو بہت ہیں، فیملی تو بہت ہیں، ممبئیہ فیملی سے لے کر کے گجراتی فیملی تک، اور گجراتی فیملی سے لے کر کے ضلع شربستی کے بڑے بڑے کاروباریوں کی فیملی تک، اور ملک بھر کے سیاستداں حضرات کی فیملی تک، علماء کی فیملی سے لے کر کے بے پڑھے لکھے لوگوں کی فیملی تک، خاندان تک. خاندان تو بہت ہیں، فیملی تو بہت ہیں، مگر اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر اللہ نے قرآن میں کسی خاندان کو ہر گندگی سے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے تو وہ صرف میرے نبی کا خاندان ہے، میرے نبی کی فیملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان گندہ ہو سکتا ہے مگر نبی کا خاندان گندہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ضلع بہرائچ اور شربستی یہ ادبی زمین ہے. یہاں ہمیشہ سے غازی کے چمن کی بلبلیں گنگناتی رہی ہیں. یہ ادب والوں کی زمین ہے، شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کی زمین ہے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جب سے اردو بولی جا رہی ہے، جب سے اردو لٹریچر وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اردو زبان کے بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے بارگاہ اہل نبوت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہزاروں اشعار ہیں جو کہے جا چکے ہیں، سینکڑوں کلام ہیں جو پیش کیے جا چکے ہیں، درجنوں دیوان ہیں جو اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چھپ چکے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان کے ان تمام شعراء کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا خان کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو استاذ زمن کے اشعار معنویت کے اعتبار سے دوسرے شعراء کے دیوان پر بھاری ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن جب بولے تو اس طرح سے